بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. شام غریبہ مصائب سننے سے زیادہ مصائب محسوس کرنے کی شب ہے. عزادارو، جو تم 10 دن سے مصائب سن رہے ہو، جو تم سن رہے ہو، زینب نے دیکھا جو سن کر تمہارے کلیجے پھٹ رہے ہیں، وہ زینب نے دیکھا ہے. اذان علی اکبر سے لے کر ظہر عاشور سے عصر عاشور، جب حسین آئے ہیں عصر عاشور، اے بہن، وہ لباس کوہل جو ماں نے دیا تھا وہ حوالے کر دے. بس زینب کو معلوم ہو گیا یہ آخری رخصت ہے حسین کی، آخری رخصت ہے حسین کی. کمینے دشمنوں سے بچنے کے لیے حسین نے لباس کو پھاڑا ہے جگہ جگہ سے. اب جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، اب ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا. حسین نے ایک مرتبہ اپنے راہوار سے کلام کیا، اے میرے ذوالجناح، ارے میں صبح سے شام تک تجھے بڑا خستہ کیا ہے. میں جانتا ہوں تو بھی میری طرح پیاسا ہے. ارے میرے ساتھ تو نے بڑے لاشیں اٹھائے ہیں، کبھی اکبر کا لاشا، اب کبھی قاسم کا لاشا، ارے کبھی حبیب کا لاشا، ارے کبھی مسلم کا لاشا. ارے اے ذوالجناح، بس آخری بار مقتل میں لے چل. ارے تجھے میں واپسی کی زحمت بھی نہ دوں گا، بس آخری بار حسین کو مقتل کی جانب لے چل. اب جب حسین نے کلام کیا، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا. جب دیکھا ذوالجناح کی نگاہیں اپنے سموں پر ہے تو کیا منظر دیکھا. ارے کسی باپ کو آخری رخصت میں اس کی سکینہ اس عالم میں نہ دیکھے. ارے دکھیاری بہن کرتی ہوئی سکینہ نے ذوالجناح سے کہہ رہی ہے، ارے اے میرے بابا کے ذوالجناح، ارے میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا. صبح سے اب تک
جو بھی گیا گئے وہ واپس نہیں آیا۔ ارے اے ذوالجلال چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، ارے میرا ننھا اصغر گیا ارے واپس نہیں آیا۔ اگر تجھے لے جانا ہے نا، اگر تجھے لے جانا ہے، میرا بابا بڑا پیاسا گئے، میرا بابا بڑا خستہ گئے، ارے میرے بابا کو فرات کی جانب لے جا۔ اگر تجھے لے کر جانا ہی ہے۔ اب یہ دکھیاری بہن جب حسین نے سنے، زین چھوٹ گئی، نیچے آتے گئے، سکینہ کو گود میں لیا، اے میری بچی، اے میری سکینہ، اے میرا سکون، اے میری بچی، اگر ایسے دکھیاری بہن کرے گی یہ تو تیرا بابا کیسے جا سکے گا؟ بس راوی نے کہا حسین نے سکینہ کے کانوں میں کچھ کہا، شاید یہی کہا ہو، اے میری بچی سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی۔ ارے ایسے بہن نہ کر۔ سکینہ کو زینب کے حوالے کیا، وصیتیں کرنا شروع کی، امام سجاد کی امامت کا اعلان کیا اور کہا ہے میری بہن سکینہ کا بڑا خیال رکھنا، جب رات ہو جائے نا میری بچی باپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے، زینب رات کو سکینہ کو اپنے سینے پر سلانا، ارے سکینہ کا بہت خیال رکھنا۔ اب جب حسین رخصت ہوئے نا، ذوالجناح کو ایڑ دی، آگے بڑھایا، اب جب تھوڑا آگے گئے نا، ایک آہٹ محسوس ہوئی، حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، السلام علیک یا وطر الموتور، اے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر تنے تنہا۔ جب پہلے جب حسین سوار ہوتے تھے نا ذوالجناح پہ، علی اکبر دائیں کھڑے گئے، عباس بائیں کھڑے گئے، کوئی لگام پکڑ رکھا ہے، کوئی حسین کا ہاتھ تھامتا ہے، کوئی ذوالجناح پر بٹھا رکھا ہے۔ اب حسین نے صدا بلند کی، آئینہ فرسان الحجا، ارے اے میرے شیرو، ارے اے میرے ناصرو، ارے کہاں مقتل میں سو گئے۔ اب حسین نے ایک ایک شہید کو یاد کیا، مسلم بن عقیل کو یاد کیا، ہانی ابن عروہ کو یاد کیا۔ اب دیکھا، اب حسین نے دیکھا، تھوڑا آگے بڑھتے گئے، بہن زینب ساتھ ساتھ آ رہی ہے ذوالجناح کے۔ حسین نے کہا اے میری بہن، جب تک میں زندہ ہوں خیموں میں چلی جا، ہائے رے غیرت حسین، ہائے رے غیرت حسین۔ ارے زینب خیمے میں چلی تو گئی، لیکن وہاں سے ایک دکھیاری صدا بلند کی، محلن محلا یبن الزہرا، ارے او زہرا کے بیٹے، ارے ذرا آہستہ آہستہ، ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، ارے راہوار کو ذرا آہستہ آگے بڑھا۔ اور جب تک جا رکھا ہے مڑ کر بہن کو دیکھتا رہے، ارے تیری چاند جیسی صورت، ارے بیبیاں تیری زیارت کر رہی ہے۔ اب جب حسین رخصت ہوئے، اپنی مقتل گاہ میں جا رکھے گئے، گودیے قتل گاہ میں جا رکھے گئے، حسین نے جنگ کرنا شروع کی۔ اب جب دیکھا عمر سعد نے کہ حسین ایک دو کے بس کی بات نہیں ہے، کافیوں کو فنار کیا علی کے بیٹے نے، اور اس کے بعد عمر سعد نے کہا جس کے پاس جو کچھ ہے ارے سب مل کر حسین پر حملہ کرو۔ اب ایک ہنگامہ مچ گیا، ایک ایسی گرد اٹھی، وہ ستون خیمہ سے
دیکھنے والی بہن کو اب کچھ سوجتا نہیں ہے، تلۂ زینبیہ کی طرف دوڑی ہے زینب، ارے حسین نظر نہ آئے۔ برچھیوں کا آسمان تھا، تلواروں کا سایہ تھا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس تیر تھا اب تیروں کے ہجوم میں ارے بہن سے بھیا نظر نہیں آ رہا۔ عمر سعد نے کہا اے سنان کیا ہو گیا؟ ارے تجھے کہا تھا سر قلم کر کے لا، ارے یہ کیا ہوا؟ سنان نے کہا اے لعین، جب میں حسین کے پاس جاتا ہوں ارے محمد کی خوشبو آتی ہے، ارے محمد کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، مجھ سے یہ کام نہ ہو سکے گا۔ اب اشکل اشکیا، ارے دنیا شقاوت کا شقی شمر دل جوشن آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ عمر سعد یہ کام میں کروں گا۔ اب زینب تلۂ زینبیہ سے دیکھ رہی ہے، دونوں گھٹنے ارے سینہ حسین پر ہے شمر کے، الشمر جالس علی صدر، اب سینہ حسین پہ سوار گئے۔ ارے زینب نے صدا بلند کی اے عمر سعد، ارے کیا تو نہیں دیکھ رہا؟ ارے یہ شمر ارے اس سینے پر سوار گئے، ارے جان نانا نبی بوسے دیا کرتے تھے، ارے جانا بابا علی بوسے دیا کرتے تھے۔ شمر زلفیں محمد جیسی زلفیں پکڑی، حسین کی زلفوں کو پکڑا، پشت گردن سے خنجر چلانے شروع کیے، حسین کا سر قلم کیا۔ زینب یہ منظر دیکھ رہی، سر تن سے جدا کر کے جب شمر گیا ہے نا لہراتے ہوئے سر حسین کو، اب زینب آئی ہے حسین کے لاشے پر، اب بہن آئی ہے حسین کی لاشے پر۔ پہلا جملہ جانتے ہو کیا کہا ہے؟ پہلا جملہ کہا ہے زینب نے، ارے کیا تو میرا بھیا ہے؟ ارے کیا تو میرا ماجایا ہے؟ ارے کیا تو ہی میرا حسین ہے؟ اللہم تقبل ھذا القربا الہی، ہماری یہ قربانی قبول فرما، ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ اب زینب نے کہا آج میں ایسی جگہ بوسہ دوں گی جہاں نہ نانا نبی نے بوسہ دیا، نہ ماں زہرا نے بوسہ دیا، نہ بابا علی نے بوسہ دیا، ارے حسین کی گردن کی کٹی ہوئی رگوں پر زینب نے بوسہ دیا۔ واہ حسینہ، واہ غربتا، واہ مظلومہ۔ اب زینب جب چلی حسین کے لاشے سے، اب جب خیموں کی خبر لوں، حسین وصیتیں کر کے گئے تھے، اب زینب وارث ہے کربلا میں، اب جب زینب خیموں کی جانب آئی ہے نا، میں ملا کے گھوڑے میں سرا کی جانب، میں سرا کے گھوڑے میں ملا کی جانب، اب حسین کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو رہی ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو رہی ہے۔ اب جب حسین کی لاش کو پامال کر دیا، اب آئے عمر سعد کے پاس کی سپاہ، اب یہ بتا یہ جنگ تو ہم نے کر لی، حسین کو شہید کر دیا، اب ہمیں مال غنیمت کون دے گا؟ اے عمر سعد، جنگ کے بعد مال غنیمت ملتا ہے، ارے ہم اپنا مال غنیمت کہاں سے لیں؟ عمر سعد نے جانتے ہو کیا کہا؟ یہ جو خیمے حسین کے نظر آ رہے ہیں نا، یہ تم سب قاتلوں کا مال غنیمت ہے، جس کو جو ملے لوٹ لے۔ اب یہ قاتل اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے، گھوڑوں پہ سوار ہوتے گئے، اب خیمہ حسینی کی جانب لپک رکھے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے، حسین کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، اب ان لعینوں نے دیکھا
اس سے پہلے کہ کوئی اور لوٹے ہم جا کر لوٹتے ہیں۔ اب یہ گھوڑوں پر سوار رہتے تھے، زنداٹے دار گھوڑے سرعت کے ساتھ خیموں کے پاس سے دوڑاتے تھے۔ جس کے ہاتھ میں کسی بی بی کی چادر آئی اس نے چادر لوٹ لی، کسی کے ہاتھ بچوں کے بندے آئے اس نے بندے لوٹ لی۔ ارے ایسی اسنا میں حسین کی ایک بیٹی فاطمہ بنت حسین جب یہ لعین لوٹنے آیا نا، اس نے کہا میں خود اپنے بندے اٹھا کر گوہر تجھے دیتی ہوں، تو نامحرم ہے، میرے قریب نہ آ۔ انہوں نے بندے دیے اس لعین کو، اس قاتل کو۔ فاطمہ بنت حسین کہتی ہے ارے اے لعین، جو تجھے چاہیے تھا تجھے مل گیا، جو تجھے چاہیے تھا تجھے مل گیا۔ اب یہ لعین روتا جاتے تھے، یہ لعین خیمہ حسینی کو جب لوٹ رہے تھے تو ساتھ ساتھ روتے بھی جاتے تھے۔ ارے زینب نے پوچھا ارے جب تم لوٹ رہے ہو تو رو کیوں رہے ہو؟ جب تم رو رہے ہو تو پھر لوٹ کیوں رہے ہو؟ کہا رو اسی پر رہے گئے جو حسین کے حرم کی یہ جو عصمت پامال ہو رہی ہے، لیکن لوٹ اس لیے رکھے گئے اگر میں نے نہیں لوٹا تو کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا۔ ارے یہ اتنے لعین تھے۔ فاطمہ بنت حسین نے کہا، اس نے کہا کہ اب مجھے گوہر تو دے دیے، مجھے تیری چادر بھی چاہیے۔ جب چادر کا نام آیا فاطمہ بنت حسین نے کہا ارے یہ لعین یہ چادر میرے اوپر رہنے دے، ارے میری چادر پر اپنی نگاہیں نہ کر۔ فاطمہ بنت حسین نے اپنی چادر کو زور سے اپنے سر کے اوپر لے کے پکڑا، اس لعین نے اس قدر سختی کے ساتھ کھینچا کہ چادر کھچتی چلی گئی۔ فاطمہ بنت حسین یہ حسین کی بیٹی اپنے سر کو اپنے گھٹنوں کے درمیان چھپائے ہوئے ہاتھوں سے بین کر رہی ہے، اے بابا، اے بابا، اے بابا، آپ کے بعد یہ ہماری چادر بھی لے گئے۔ اب جانتے ہو جب زینب آئی ہے نا، جب یہ خیمے لوٹ لیے گئے، چادریں لوٹ لی گئیں، اب پھپھی زینب آئی ہے، فاطمہ بنت حسین کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے، اے میری بیٹی یہ سارا سامان لوٹ چکے، اب تو کھڑی ہو جا۔ ہائے یہ وہ فاطمہ بنت حسین ہے جب پھپھی کے پاس پھپھی آیا کرتی تھی نا تو ادب میں کھڑی ہوا کرتی تھی۔ اب زینب دیکھ رہی ہے فاطمہ کھڑی لگی ہو رہی، جب نیچے دیکھا تو فاطمہ بنت حسین نے کہا اے پھپھی اماں اگر کوئی کپڑا مل جائے نا مجھے لا دو تاکہ میں اپنے سر پہ کپڑا رکھ کے کھڑی ہوں، مجھے کھڑے ہونے کے لیے اپنے سروں سے ہاتھ کیسے ہٹاؤں؟ اے پھپھی اماں۔ اب جب یہ کہا نا زینب نے کہا اے فاطمہ ذرا ہماری طرف نگاہ کر، ذرا میرے سر کی طرف نگاہ کر۔ جو زینب سے شام غریبہ میں چادر مانگ رہی تھی وہ فاطمہ نے جب زینب کا بے چادر سر دیکھا تو کہا ہے پھوپھی اماں یہ لعین آپ کی چادر بھی لے گئے۔ اب یہ بل چادر بی بیا اب عمر سعد نے کہا لوٹ چکے۔ اب جب لوٹ چکے کہا خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ اب یہ خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ اب زینب نے جب پہلا خیمہ جلا نا، اب یہاں سے بیویاں منتقل ہوتی ہے دوسرے خیمے میں، پھر دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں۔ اب ایک خیمے کے اندر جہاں تمام شہداء کے جسد پڑے تھے، صبح سے شام تک حسین جو لاشیں اٹھا کر لایا تھا نا، ان لعینوں نے ایک ایک لاش کو نکالا خیمے سے، زینب کے سامنے اکبر کا سر قلم کیا، زینب کے سامنے قاسم کا سر قلم کیا، ام فروا کے سامنے قاسم کا سر قلم ہوا۔ ام لیلا نے جو تم سن رہے ہو نا، ام لیلا نے یہ قلم ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان تمام شہدائے کربلا کے سر شام غریبہ میں ہی سر سے جدا ہوئے۔ کہا اس خیمے کو بھی آگ لگا دی جائے۔ خیمے جل گئے۔ اب جب ایک کے بعد ایک خیمہ جلا، جس خیمے میں
وارث امامت بیماری کی حالت میں پڑا تھا، جب وہ خیمہ جلنا شروع ہوا، اب علی کی شیر بیٹی زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے، تھوڑا آگے بڑھتی ہے، پھر پیچھے ہٹتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، پھر پیچھے ہٹتی ہے۔ خیمے جلانے والے نے زینب سے پوچھا، ارے اے بی بی، سارا سامان تو لٹ چکا، سارا سامان تو جل چکا، اب تو خیمے میں کیا بچانے جا رہی ہے؟ ارے یہ وارث امامت کیا بتائے کہ حسین مجھے علمدار کربلا بنا کر گیا ہے، اب زینب عباس بھی ہے، اب زینب حسین بھی ہے، زینب اکبر بھی ہے۔ کہا میرا بھتیجا بیمار اندر ہے، اب یا علی کی صدا دے کر زینب خیمے کے اندر ارے بوجھ امامت کو اپنی پشت پہ لادے ہوئے جلتے ہوئے خیموں سے باہر لاتی ہے، جلتے ہوئے خیموں سے جب باہر لے کر آتی ہے نا، تو امامت کا پہلا فتویٰ سید سجاد سے پوچھ رہی ہے۔ ارے یہ بی پوچھتی ہے، اے امام زمان ہمیں حکم دیجئے، یہ لعین ایک کے بعد ایک خیمہ جلا رہے ہیں، کیا ہم خیموں میں جل کے مر جائے یا اپنی جان بچائے؟ ارے جب سید سجاد نے کہا، ارے پھوپھی اماں بیویوں سے کہے خیمے کو ترک کرے، اپنی جان بچائے۔ اب ہر بی بی جانتے ہو نا، جب سب خیموں سے باہر آئے نا، تو انہوں نے خیموں کے اندر بھی سارے خیموں کو جب جلایا، جب خیموں کی راکھ اڑی ہے نا، تو ان شہداء کے ننھے بچے میدان کربلا میں، شام غریبہ میں کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، ننھے بچے مقتل کی جانب بکھر جاتے گئے۔ ارے زینب اور فضہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، جب خیموں کی جلتی ہوئی راکھ میدان کربلا میں اڑی ہے، اب مسلم بن عقیل کے دو چھوٹے بچے ارے اندھیرے میں اتنا دور نکل گئے کہ نظر نہیں آتے۔ اب زینب نے جب یہ خیمے لوٹ چکے، اب خیمے جل چکے، اب زینب نے کہا فضہ میرے ساتھ چل بچوں کو جمع کرتے ہیں، شام غریبہ میں یہ سسکیاں لینے والے بچے، یہ سسکنے والے بچے۔ اب جب زینب نے سارے بچوں کو جمع کیا، خیموں کی راکھ کے پاس بچوں کے لیے ایک جگہ بنائی، بیویوں کے لیے ایک جگہ بنائی، سب کو بٹھایا۔ فضہ نے کہا، اے شہزادی سارے بچوں کو جمع کر لیا ہے، ایک بیٹی نظر نہیں آتی، یتیمہ حسین نظر نہیں آتی۔ ارے حسین نے وقت رخصت یہ وصیت کی تھی، ارے میری بیٹی کا بڑا خیال رکھنا۔ اب زینب نے جب دیکھا سکینہ موجود نہیں ہے، مقتل کی جانب فضہ کا ہاتھ پکڑ کے جاتی ہے، سکینہ کو صدائیں دیتی ہے، کبھی فضہ کی صدا آتی ہے، سکینہ سکینہ سکینہ۔ اب اس غربت میں، اس اندھیرے میں زینب ڈھونڈے تو کہاں ڈھونڈے سکینہ کو؟ ایک مرتبہ ایک منظر دیکھا، ایک ننھی بچی ایک لاشے پہ سینے پر سر رکھ کے سو رہی ہے۔ ارے دیکھا یہ کہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، ارے سکینہ کو اٹھایا، سکینہ نے سوال کیا، اے میری جان، اے میری بچی، تو باپ کے سینے تک کیسے پہنچی؟ ارے جب سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں جب یہ لعین خیمے چلا رہے تھے، جب خیمے کے شعلے اٹھ رہے تھے، ارے میں بابا کو پکارتی ہوئی بابا کہہ کے مقتل میں جا رہی تھی، تمام لاشوں کے سر کٹے تھے، ارے ایک سر کٹی لاش سے اس جسد اطہر سے آواز آئی، اے میری بیٹی سکینہ، اے میری بچی سکینہ، ارے میں تیرا بابا ہوں، ارے میں تیرا بابا ہوں، آجا میرے سینے پر سو جا،
ارے بابا نے مجھے خود آواز دے کر بلایا اور میں بابا کے سینے پر سو گئی، بابا کے سینے پر سو گئی۔ اب جب حضرت سکینہ کو لے کر جاتی ہے نا، نصف شب ہوئی ہے، رات کی تاریکی ہے، کربلا کی زمین پہ سناٹا چھا گیا، کربلا کی زمین پہ سناٹا چھا گیا۔ جانتے ہو کہ نصف شب میں زینب کے پاس بنی اسد کی خواتین آتی ہے نا پانی لے کر، حر کی زوجہ آتی ہے کھانا لے کر، پانی لے کر۔ اب زینب کہتی ہے بیویوں کو پیش کرو۔ اب جب ام فروا کو پانی پیش کیا جاتا ہے نا، ام فروا کو اپنا قاسم یاد آتا ہے، پانی نہیں لیتی۔ جب ام لیلہ کو دیا گیا، ام لیلہ کو علی اکبر کی وہ آخری واپس آنا یاد ہے کہ اے بابا جنگ کی گرمی مارے ڈال لگی ہے، اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے تو ان کو دادا علی کی جنگ یاد کرا دوں۔ ام لیلہ نے پانی نہیں لیا۔ اب جب ام رباب کو پانی دیا نا، جب ام رباب نے پانی دیکھا، کہا میرا علی اصغر پیاسا اس دنیا سے چلا گیا، ارے میرے 6 ماہے کو انہوں نے 1 گھونٹ پانی نہ دیا۔ رباب نے بھی انکار کر لیا، لیکن یتیمہ حسین کو جب پانی دیا گیا نا، سکینہ نے لے لیا پانی۔ اب شام غریبہ کا منظر بھی حیران ہے، اب مقتل کا منظر بھی حیران ہے۔ ام لیلہ پانی نہیں لیتی، ام فروا پانی نہیں لیتی، ام رباب پانی نہیں لیتی، ارے زینب سے پانی نہیں پیا جاتا۔ اب سکینہ نے پانی کو لیا، اب پشت خیمہ پہ جہاں علی اصغر کو حسین نے دفنایا تھا نا، سکینہ نے کہا ہاں مجھے پانی دے دو، میرا ننھا علی اصغر پیاسا تھا، پہلے علی اصغر کی پیاس بجھا دوں۔ مجھے نہیں معلوم سکینہ نے اس پانی کا کیا کیا، شاید علی اصغر کی اس ننھی قبر پر ڈال دیا ہو۔ ارے بڑی عجیب شام ہے، بڑی عجیب شام ہے، شام غریبہ، شام غریبہ، شام غریبہ غربت والوں کی شام ہے۔ اب اسی رات کی تنہائی میں نا، حسین جب زینب پہرے دار بنی ہے، بیویوں سے کہا بس اب زینب پہرا دے گی، آج زینب عباس ہے۔ بچوں کو سلایا، جب بچوں کو سلایا نا، نصف شب سے زیادہ وقت گزر چکا تھا شام غریبہ کا۔ تمام بیویوں سے کہا اپنے اپنے بچوں کو لے کے سو جاؤ، زینب جاگے گی، زینب پہرا دے گی۔ اب خیموں کی سوکھی ہوئی راکھ کے گرد زینب عباس بن کے پہرا دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا ایک اور مرد آ رہا ہے خیموں کی جانب۔ اب بیبیاں خستہ ہے، اب بیبیوں نے عجیب مناظر دیکھے تھے۔ زینب نے کہا ارے اے مرد، اب ہماری چادریں بھی لٹ گئی، ہمارے گوہر بھی چھن چکے، ارے ہمارے رخساروں پہ تماچے بھی پڑ چکے، ارے ہمارے خیمے بھی جلائے جا چکے، ارے ہمارے بچے ابھی بڑی مشکل سے تھک کر سوئے گئے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ لوٹا جا چکا، ارے اب ہماری طرف مت آ۔ جانتے ہو کیا جواب آیا؟ زینب کے بابا نے کہا میری زینب میں بابا علی ہوں۔ شام غریبہ کا آخری منظر زینب پاؤں سے لپٹ گئی۔ اے میرے بابا اب آئے ہو بابا۔ جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا۔ زینب کہتی ہے کہ بابا گھرانہ کی تھا،
بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے، ارے اس وقت کہاں تھے؟ ارے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، کٹ کٹ کر گرے بازوئے عباس دلاور، جب بازوئے عباس جب کوئی نہ تھا پاس، ارے اس وقت صدا دے رہا تھا تیرا دل بار، اب آئے ہو بابا۔